السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 یعنی 85 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انسان کی ایک بڑی الجھن کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے۔ انسان شروع سے سوچتا آیا ہے کہ جو انسان میں روح ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے، جب ہی ہم زندہ ہیں، حرکت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں، نہ ہم حرکت کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ روح آخر ہے کیا، کہاں سے آتی ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے میں دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہ یہ کہہ دو کہ یہ رب کے حکم سے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو انسان کے جسم میں روح داخل ہو جاتی ہے، اس کے روح میں جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو انسان جسم یعنی پیدا ہونے کے باوجود پھر زندگی نہیں پاتا، بچے شروع میں ہی مر جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی روح جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ بچہ زندہ رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے تو پھر وہ روح واپس لے لی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ارشاد فرمائے گی کہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ یعنی حقیقت ہے کہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو انسان ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، پھر فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، غرض کے پوری آخرت کی دنیا ہے۔ یہ اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کی حقیقت انسان اب تک نہیں سمجھ پایا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن ہیں ہی بہرحال حقیقت، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہمیں ان سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نظریہ ہے جو اس روح کے متعلق علماء کا رہا ہے اور عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک اور نظریہ بھی یہاں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، اسے بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔ یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے۔ پھر سورہ شورا میں ارشاد فرمایا گیا،
کہ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر میں بھی تنزل الملائکۃ والروح میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف مراد ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور اس کی مولانا نے مثالیں بھی تحریر کر دی ہیں۔ تو بہرحال دونوں نقطہ نظر اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، اور کسی کو بھی ہم صحیح مان لیں تو اس سے یہ کافی ہوتا ہے، کافی ہوگا، اور ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان دونوں نقطہ نظر میں سے کسی ایک پر یقین رکھیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔